بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ رمضان کا پاک مہینہ تھا، مسجدوں سے اذان کی آواز گونج رہی تھی، ہر طرف روزے دار عبادت میں لگے تھے۔ لیکن اسی شہر کی ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹی سی ٹوٹی جھوپڑی میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا آمنہ۔ آمنہ جنم سے ہی اپاہج تھی، اس کے پیر کام نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھوں کے سہارے گھسٹ کر چلتی تھی۔ اس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور کچھ سال پہلے اس کے ابو بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کے چاچا چاچی کے۔ چاچا اسے اپنے گھر تو لے آئے تھے لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اصلیت میں چاچی نسیمہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ روز طعنہ دیتی، نہ جانے کس گناہ کی سزا ہے یہ لڑکی، نہ چل سکتی ہے، نہ کام کر سکتی ہے، بس بوجھ ہے۔ آمنہ چپ رہتی، بس دل میں کہتی، یا اللہ تو جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ رمضان شروع ہوا، آمنہ نے بھی روزہ رکھنے کی ٹھان لی۔ چاچی نے مذاق اڑایا، ارے تو روزہ رکھے گی، پہلے چلنا تو سیکھ۔ لیکن آمنہ نے کہا، میں اللہ کے لیے صبر کروں گی، اور اس نے روزہ رکھ لیا۔ پورا دن بھوکی پیاسی اور اوپر سے چاچی کے طعنے، پھر بھی اس کے چہرے پر صبر تھا۔ افطار کا وقت ہوا، گھر کے سب لوگ پہلے بیٹھ کر کھانے لگے۔ آمنہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب سب کھا چکے، چاچی نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اس کی طرف پھینک دیا۔ آمنہ نے اسے اٹھایا اور آنسو روکتے ہوئے کہا، یا اللہ تو ہی ہے میرا سہارا۔ ایک دن آمنہ بہت بیمار تھی، پھر بھی اس نے روزہ رکھا۔ شام کو اس نے دھیرے سے کہا، چاچی مجھے تھوڑا پانی دے دیجئے، بہت چکر آ رہے ہیں۔ نسیمہ غصے میں آگ ببولا ہو گئی، وہ چلائی، مر کیوں نہیں جاتی تو؟ اور اس نے آمنہ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ آمنہ کا سر دیوار سے ٹکرایا، خون نکلنے لگا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ انہیں معاف کر دینا۔ اسی رات نسیمہ نے غصے میں آمنہ کو گھسیٹ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ وہ سڑک پر گر پڑی۔ اندھیری رات، رمضان کا روزہ، بھوک پیاس درد۔ آمنہ آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگی، یا اللہ اب میرا کوئی نہیں ہے، بس تو ہی ہے۔ اسی وقت وہاں سے ایک بزرگ عورت گزری، اس نے آمنہ کو دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر رو پڑی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گئی، اس کے گھاؤ صاف کیے، اسے کھانا کھلایا۔ آمنہ پہلی بار کسی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کچھ دنوں بعد چاچی نسیمہ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بری طرح گھائل ہو گیا۔ علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے، پورے پریوار کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تبھی انہیں پتہ چلا، جس بزرگ عورت نے آمنہ کو اپنایا تھا وہ شہر کے سب سے بڑے اسپتال کی مالک تھی۔ جب اس نے سچائی جانی تو اس نے کہا، جو رمضان میں ایک اپاہج روزے دار پر ظلم کرتا ہے اسے اللہ کبھی چین نہیں دیتا۔ اس نے آمنہ کا علاج کرایا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ مہینوں بعد آمنہ بیساکھی کے سہارے چلنے لگی۔ عید کا دن تھا، وہ نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار درد کے نہیں، شکر کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، یا اللہ تو نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، تو سچ میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پاس کھڑی بزرگ عورت بھی رو رہی تھی اور آسمان میں بادل چھا گئے، جیسے خود اللہ اپنے بندے کے آنسو دیکھ رہا ہو۔ اپاہج اور مجبور پر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رمضان میں کیا گیا ظلم کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی ہی روح کو ہلا دینے والی سچی اسلامک کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔